اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہاں پہ رہ کے اور وہ مسلمان بھی ہو وہ توہین قرآن کرے، توہین رسالت کرے، توہین اہل بیت یا صحابہ اکرام میں سے ہو؟ آپ اس کے اوپر آج کل یا پہلے بھی اس کے اوپر بہت اپنے ولاگز کرتے آ رہے ہیں، مختلف آپ کی ڈیبیٹس چل رہی ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ کویسچن پرزیوم کرتا ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جاتا ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. تو بھئی کیا مسلمانوں میں دہشت گرد پیدا نہیں ہوئے؟ کیا اہل اسلام کی تاریخ میں کربلا کا واقعہ موجود نہیں ہے؟ مکہ پہ حملے کا واقعہ موجود نہیں ہے؟ مدینہ پہ حملے کا واقعہ موجود نہیں ہے؟ جو مرزا غلام احمد قادیانی کیا کسی زمانے میں مسلمان نہیں ہوا کرتا تھا؟ ٹائم اینڈ اگین یہ کیا نام ہے اس کا، تسلیمہ نسرین یا کیا ایک خاتون کا نام ہے، یہ جاوید اختر صاحب جو ایتھیسٹ ہیں، یہ بھی بڑے، نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ علماء کی بڑی فیملی سے ان کا تعلق ہے. یہ پرزمپشن غلط ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو جائے تو پھر وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. ہاں، ان کے اسلامک سٹیٹس پہ کیا فرق پڑتا ہے وہ فقہا کا معاملہ ہے، لیکن ہم بات کر سکتے ہیں ارسپیکٹو کہ ان کا ریلیجن کیا ہے، کہ فیکٹس کیا ہیں، حقائق کیا ہیں جو عدالت کے ریکارڈ پہ دیے گئے ہیں. اور یہ وہ طبقہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھے، پورا شیطانی گروہ ہے کہ جو ایکسکلوسیولی اسلام کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. کوئی مذہب ان سے نہیں بچا. جو عیسائی مقدسات ہیں، جو ہندو مقدسات ہیں، سب پہ انہوں نے ایک طرح سے اٹیک کیا. پروپورشنیٹلی اسلام پہ زیادہ کیا، شاید ان کو مواد زیادہ ملتا ہے، اسکرپچر زیادہ اویلیبل ہے، یا جو بھی وجہ ہے. تو یہ پرزمپشن غلط ہے. ہاں، فیکٹس آپ کی پروگرام میں جیسے جیسے آپ آگے پوچھے جائیں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں. تو اس میں کون سے ایسے کیسز، ویسے تو بیان کرنا میرے خیال میں اس کا بغیر کسی وجہ کے مناسب ہی نہیں، لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں یا جو ہماری پبلک ہے ان کو اتنی اویئرنیس ہو کہ ہمارے دائیں بائیں پہ کیا چل رہا ہے. جو بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی ایسی چیز کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، یہی کہا جاتا ہے چینلز پہ اور دیگر جو اسکالرز ہیں. تو اس میں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کون سے کیسز جو آپ نے دیکھے ہیں اور جو بہت نہج تک پہنچے، جس طرح آپ نے بھی ذکر بھی کیا، اس میں کچھ ہمارے ناظرین کی کس کیس کا ذکر کیا جائے. میں نے تو یہ اوپنلی فرنود صاحب کو کہا، اور اگر مجھے ٹھیک یاد پڑ رہا ہے تو انجینئر صاحب سے بھی کہا کہ آپ کی مرضی ہے، کوئی ایک کیس رینڈملی 120-130 کیس ہیں تقریباً، ان میں سے کوئی کیس جو مرضی ہے، جو سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، وہ اس کو پک کرے، اس کی فائل ہم کھول کے دیکھتے ہیں. یہ ہے کہ جو فائنڈنگز ہیں پھر وہ پبلک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک آپ کی نظر میں کون سے ایسے کیسز تھے جو اگر سوچنا بھی تصور نہ کر سکیں، وہ کوئی تھوڑے سے آپ کوئی فیکٹس یا کچھ ہمیں مواد دیں تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس ہو سکے؟ کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یار یہ کسی حد تک ایکسیپٹیبل ہے. کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے. دیکھیں، جب ایک کیس آپ کھولتے ہیں وہاں پہ آپ، اب میں یہ کیسے باتیں میں سب بار بار میں کیمرے پہ کہا کروں، کہیں پہ قرآن کی آیات آپ کے جسم کے ناپاک حصوں پہ لکھی ہوئی ہوں، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی جسم کے ایسے حصے پہ لکھا ہوا ہو جس کے بارے میں آپ تصور تک نہیں کر سکتے. کہیں کسی ام المومنین کے بارے میں کوئی ایک جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جنسی کہانی بنا کے ساتھ کسی اور غیر مرد کا، کسی صحابی کا، کسی کافر سردار کا کوئی کر کے رول پلینگ چل رہی ہو کہ میں وہ بنتا ہوں تم وہ بنو، اور اس کے بعد پھر آپس میں پورا سیکشول ایکسچینج ہو رہا ہے. یہ سب پاکستان میں ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو عدالت کے ریکارڈ پہ اویلیبل نہ ہو، جو پبلک ایکسیس نہیں کر سکتی. یہ فورینزکس ان کے فونوں کے ہوئے ہیں، جہاں سے یہ چیٹس نکل رہی ہیں، جہاں سے یہ پکچرز نکل رہی ہیں، جہاں سے ویڈیوز نکل رہے ہیں، قرآن کے اوپر معاذ اللہ مشزنی کر کے اس کی ویڈیوز بنا کے اس کے بعد وہ شیئر کیے جا رہے ہیں. اوپن اب فیس بک پہ ایسے گروپس ہیں جہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ بلاسفمی کیسے کی جاتی ہے. ان کے جو ہائر اپس ہیں ان سے اگر کوئی آدمی بات کرنے کی کوشش کرے تو اس کو پورا ایک کوالیفیکیشن دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں کام کرو تو تم اس قابل ہوگے کہ تم اس سے بات کر سکو گے. اب وہ فلاں فلاں کام میں اب امیجن کر لیں کہ کس طرح کی بلاسفمی کی ہم بات کر رہے ہیں. بلاسفمی کے علاوہ جب آپ اس میں چائلڈ پورنوگرافی کے ایویڈنس دیکھتے ہیں، جب اس میں آپ جو محرمات ہیں ان کے ساتھ جنسی ریلیشن شپ،
کوئی آدمی اپنی ماں کے اعزاز جو ہیں جسمانی اعضاء ان کے اوپر تقریر کر رہا ہے اور دوسرے سے کہہ رہا ہے تم بھی کرو، اس کے فوٹو لگا رہا ہے، کوئی اپنی بہن کے کر رہا ہے. حد تو یہ ہے کہ ایسے کیسز بھی ہیں کہ جن میں چھوٹی بچیاں ان کے اپنے گھروں کی، ان کے ساتھ بھی جو یہ چیٹ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ میرے سیکشول تعلقات اس کے ساتھ ہیں، وہ مائنر ہے، چھوٹی بچی ہے، کسی کی سگی بہن ہے، کسی کا کوئی اور رشتہ ہے. یہ سب ان کے فون سے نکلا ہوا ہے. ہم صرف ایک چیز کہتے ہیں، جو گروپ کہتا ہے کہ نہیں سارے جھوٹے کیسز ہیں، کہ بھئی یہ فورینزک شدہ ایویڈنس ہے نا، آپ اس کو چیلنج کر کے اپنے فون کی فورینزک خود کرا لیں. ابھی تک ان کیسز کی جو کورٹ نے جو فائنڈنگ کی ہے وہ کیا ہے؟ جو کہ یہ بھی احتجاج اور چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ کورٹ نے جو ہے وہ ان کو ریلیف دیا ہے یا کچھ کی رہائی اور ضمانت کے معاملات بھی ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کیا کچھ ججز ہیں ہائی کورٹ لیول پہ جو ایسی حرکت کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ ان کی ججمنٹس پڑھیں تو آپ کو اس میں کریٹڈ فیکٹس نظر آتے ہیں، ان کے جو اصل فیکٹس ہیں وہ اس میں آپ کو نظر نہیں آتے یا ڈسٹورٹڈ نظر آتے ہیں. 40 کے قریب لوگوں کو سخت سزائیں ہو چکی ہیں. اب جو رہائیاں ہوئی ہیں، ایک سوال سامنے آتا ہے کہ 38-39 ضمانتیں ہیں جس میں سے 80 سے زیادہ لوگ جو جیل سے باہر گئے، ان میں سے 28 ایک جج صاحب نے دی ہوئی ہیں. تو ایک سوال تو پھر اٹھتا ہے کہ ہائی کورٹ کے باقی ججز کو کیا وہ قانون نہیں پتہ جو ان کو پتہ ہے؟ انٹرسٹنگلی وہ صاحب اپنی ڈگری بھی ثابت نہیں کر سکے، طارق جہانگیری صاحب جنہوں نے 28 ضمانتیں دی ہوئی ہیں. اب ایک سوال تو اٹھنا چاہیے کہ ان ضمانتوں کا اب لیگل سٹیٹس کیا ہے جو ایک ایسا جج دے رہا ہے جو اپنی ڈگری بھی ویلڈ ثابت نہیں کر سکا، اور یہی جج کیوں دیے جا رہا ہے؟ یہ جب ہم فیکٹس دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ 5 ملزمان ہیں ایک ہی فیصلے میں جن کو آزاد کیا گیا. کل عمران خلیل صاحب جو وکیل تھے، ایک سیشن میں ان سے بات ہو رہی تھی، اب پتہ نہیں وہ پروگرام پہلے ہونے رہے گا یا آپ کا یہ پہلے ہونے رہے گا. انہوں نے یہ بات پبلکلی بتائی کہ ان 5 میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو میں بھی رپورٹ کر چکا ہوں، پہلے اس کا کیس کمیونیکیٹ کر چکا ہوں، کہ جو معاذ اللہ قرآن پہ مشتزنی کر کے اس کی ڈی این اے رپورٹ جو پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی ہے اس کی ایشوڈ ڈی این اے رپورٹ عدالت کے ریکارڈ پہ موجود ہے. جج صاحب نے کہا کہ نہیں اور تو ایویڈنس نہیں ہے. عمران خلیل صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جی یہ ڈی این اے رپورٹ موجود ہے، تو انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو. یہ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ اب دیکھیے تو اب ان ججز کے خلاف پہلے ایک اور بھی سن لیجیے. ایسے یہ نیکا تی کا معاملہ ہے، آج کل انجینئر صاحب نے بڑا اٹھایا ہوا ہے، جیو والے بھی، وہ عبداللہ صاحب کیا نام ہے ان کے ایک اینکر پرسن، ان کا بھی ایک کلپ چل رہا ہے کہ قانون کا غلط استعمال کیا گیا. یہ وہ بھائی وہ کنفیس کر رہی ہے اس چیز کی، وہ معافی مانگ رہی ہے. جو اس وقت وکیل تھے سیف الملوک صاحب، اس کے وکیل نہیں تھے، سیف الملوک صاحب ایک اور وکیل ہیں، آسیہ کے بھی وکیل تھے. یعنی کہ کوئی بات میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ شاید کوئی مولوی آدمی تھا اس لیے اس نے کہہ دیا ہے، کہ جنہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے، اس کی ایکویٹل بہت مشکل ہے یا نہیں ہو سکتی، ایگزیکٹ الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ انہوں نے بھی یہی حوالہ دیا کہ اس نے اپنی اس نے بیانات میں ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے کیا ہے.